پہلے ذیشان اور گلفام جنہوں نے سلیم واسطے کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، ان کے باپ کی باتیں سنتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ آئیے کیا کہتے ہیں ان کے باپ۔ غازی آباد کے لونی میں یوٹیوبر سلیم واسطک پر جان لیوا حملے کے معاملے میں پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے دونوں آروپی کو مٹبھیڑ میں مار گرایا ہے۔ اب ان کی موت پر ان کے پتا کا بیان سامنے آیا ہے۔ وہ کسی غلط لوگ کے سمپرک میں ہیں، یہ لوگ ایسا کوئی شک نہیں، اگر شک ہوتا تو وہ حال کرتا ان کا تو پولیس نے بھی نہ کرا۔ صحیح پوچھو کیسے دیکھتے ہیں آپ کے دونوں بیٹے نہیں رہے تو سالی بات کیا ہے کیا دیکھنا؟ ایسا نہیں ہے جھٹلاؤں میں، سچائی تو کچھ ہے، کچھ تو سچائی ہے، یہ بھی تو پکڑے انکاؤنٹر ہوا۔ وہ بات الگ رہی کہ انکاؤنٹر کرنے کی جگہ جیل بھیج دیے جاتے، انکاؤنٹر نہ کر کے جیل بھیج دے، عدالت فیصلہ کر۔ اب جنہوں نے انکاؤنٹر کرا ہے انہوں نے صحیح کرا ہے، غلط کرا ہے، اگر غلط کرا ہے تو وہ بھگتیں گے۔ ڈرائیور آئے، گاڑی والے، پریوار سے کوئی نہیں آیا۔ گاؤں کے لوگوں کا کچھ کہنا؟ گاؤں میں پہلے ذیشان کے بارے میں گئے لوگ، پولیس بھی گئی یہاں سے، میں نے خود کہا ان سے، پولیس والے کہ انکوائری کر لو، گاؤں والوں سے پوچھ لو کوئی فالٹ ہو ان کا۔ یہاں دادا سے لے کے ہمارے اب تک ان لڑکوں کو تک 151 کا مقدمہ نہیں، دونوں پر کوئی پہلے ان پہ نہیں، ہمارے دادا سے لے کے ابھی ان تک۔ یہ ذیشان اور گلفام کے باپ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے دادا سے لے کر اب تک ہمارے اوپر 151 کا مقدمہ بھی درج نہیں ہوا۔ 151 وہ دفعہ ہے جس میں پولیس بغیر وارنٹ کی گرفتار کر لیتی ہے، اس غرض سے کہ وہ نظر بند ہو جائے۔ مقصد یہ نہیں کہ اس کو سزا دے دی جائے، بس کہ اس کو حراست میں لے کے کسی فتنے سے بچانا ہے کہ شاید یہ کچھ کہے، یہ کچھ کرے تو اس سے فتنہ پھیلے گا، تو اس فتنے سے روکنے کے لیے بندوں کو پولیس بغیر یا کسی کو بھی پولیس بغیر وارنٹ کے گرفتار کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی جرم نہیں ہوتا، جرم سے پہلے گرفتار کر دینا، اس کو کہتے 151۔ ایسے لوگ جن پر اب تک کوئی مقدمہ نہیں بنا، ان کی اولاد، جوان بیٹے، وہ قاتل بنتے ہیں، اور ایسے قاتل بنتے ہیں کہ پورے امت مسلمہ کے لیے اذیت کا سبب بنتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ان کے ابا ہیں، باپ ہیں، ان کے دل پر کیا کیا نہیں گزرتا ہوگا، کتنے غمزدہ نہیں ہوں گے۔ اور دیکھ ان کا حوصلہ، 2 جوان بیٹے مارے گئے لیکن بیچارے رو نہیں سکتے، کسی کے سامنے آنسو نہیں بہا سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ بیٹوں نے غلط کام کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی شک بھی نہیں تھا، اگر کوئی شک ہوتا تو میں ان کا ایسا یعنی مار کے ایسا برا حال کر دیتا کہ اس طرح پولیس بھی نہیں کر سکتی۔ مقصد یہ کہ ان کے ابا، ان کا خاندان پرامن لوگ ہیں۔ اب باپ نے ایسی تربیت نہیں کی تھی بیٹوں کی کہ بیٹا غازی بنو یا جنت جاؤ، لوگوں کو جہنم واصل کرو، ایسی کوئی تربیت نہیں کی تھی۔ یہ 2 جوان بیٹے، ان کے 2 بازو تھے، ان کے دونوں بازو کٹ گئے۔ دیکھیں ان کے 7 بچے، 5 بہنیں، 2 بیٹے، دونوں بیٹے مر گئے، غلطی اپنی تھی۔ اب بیٹیوں کے ساتھ یہ کیا کریں گے؟ ان دونوں بیٹوں میں سے ایک شادی شدہ تھا، 2 بچے اس کے ہیں، ایک بیوہ رہ گئی، اور سلیم واسطے کو جو چھریاں مار مار کر موت کے منہ میں پہنچایا، ان کی بھی تو بچے ہیں، ان کا بھی تو خاندان ہوگا نا۔ اب صرف اختلاف کی وجہ سے کسی کو قتل کر دینا، اس غرض سے کہ جب میں اس کو جہنم واصل کروں گا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، میں غازی بن جاؤں گا، مجھ سے میرے اللہ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، یہ غلط بات ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اور یہ ذہنیت
کسی نے ان کی بنائی ہوتی ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں، نوجوانوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے میں بھی باپ ہوں اور میرے بھی بچے ہیں. میں اپنے بچوں کو قاتل اور مقتول کی شکل میں ہرگز نہیں دیکھنا چاہتا. بھلے کوئی پوری دنیا اور ساری جنتیں مجھے دے اور میری جولی میں ڈالے ساری جنتیں اور ساری دنیا، اللہ کی قسم میں ایک بچے کو بھی جو میرا اپنا بچہ ہے اس کو میں قاتل یا مقتول کی شکل میں نہیں دیکھنا چاہتا. میری جنت میرے بچے ہیں، اور میری جنت کیا ہے؟ میری خوشیاں ہیں. میری خوشیاں کیا ہیں؟ جب میرے بچے وہ امن کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہوں. لیکن ایسی تنظیمیں ہیں، ایسے عجیب لوگ ہیں کہ اپنی دنیا کی خاطر نوجوانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. بھائی تم جب دوسروں کے بچوں کو استعمال کرتے ہو تو اپنے بچے بھی تمہارے ہیں نا. تمہارے بچے پتہ نہیں کہاں کہاں پڑھ رہے ہیں. اپنے بچوں کو بھی اسلحہ پکڑوا دو. تو میں سارے مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو غلط فہمی ہے کہ جنت ملتی ہے اور جنت میں حوریں ملتی ہیں، تب ملتی ہیں جب کوئی ان کے لیے حق مہر کے عوض میں انسانی خون ہدیہ کرے. یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی جنت میں بھیج دیتے ہیں. اور تمہاری عمر کتنی تھی؟ تم زندگی میں جیو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور انسانیت کے کام آ جاؤ. جنت کہیں بھی نہیں گئی، جنت تمہاری ہی ہے. کیا جنہوں نے انسانوں کا خون نہیں بہایا وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ اب ان کی اس غلطی سے انڈیا میں پورا ماحول بدل گیا. ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے ہیں. ایسی گندی گندی باتیں آ رہی ہیں نا ہندوؤں کی طرف سے، یقین کیجئے میں سن نہیں سکتا. اب کس نے یہ موقع فراہم کیا؟ ان دونوں اور مسلمانوں نے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان ایسے نہیں ہیں، اور نہ قرآن ایسا ہے، نہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں، نہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میری مخلوق کو مار دو تب میں تمہیں جنت دوں گا. یہ ایسی کوئی بات نہیں. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان یہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے تو موقع دو انہیں. قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ جو اسلام کو چھوڑ دے اس کو مار دو. آپ پڑھ تو لیں. اور پھر ہندوؤں کی باتیں کہ ایک مسلمان کی ایک غلطی، یعنی غلطی ذیشان اور گلفام نے کی، انگلیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھائی جا رہی ہیں. یار یہ کتنی شرم کی بات ہے. یقین انگلی اللہ کی ذات پر اٹھائی جا رہی ہے، انگلی اسلام پر اٹھائی جا رہی ہے. کس دھرم میں یہ تعلیمات ہمیں ملتی ہیں کہ بھائی انسانوں کو قتل کرو؟ یہ تو ہندو دھرم میں بھی نہیں ہے. تو اب کیا ہے کہ وہاں سے ہندوؤں سے جو اٹھ رہے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں، مسلمان ہندوؤں کے خلاف بولتے ہیں. فائدہ کسے پہنچ رہا ہے؟ دونوں طرف کے لیڈروں کو. اور بیچ میں یہ غریب مرتے ہیں. کسی کو پولیس مار دیتی ہے، کسی کو یہ خود ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں. تو بھائی ہوش کے ناخن لو اور اللہ کو پہچانو، انسانیت کے کام آیا کرو. اور کبھی ایسا قدم نہیں اٹھا جو انسانیت کے لیے یا امت مسلمہ کے لیے شرم اور شرمندگی کا باعث بن جائے.